السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب اوپر والا اسپیکر بند کر. جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیبی ایمان رکھتے ہیں، معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ایمان بالغیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ان لوگوں کی بڑی آپ نے تعریف کی احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جو اللہ، اس کے رسول، ملائکہ، اچھی بری تقدیر، جنت دوزخ، دیگر جو غیبی چیزیں ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. آپ نے صحابہ کو کہا تھا تم مجھ پر ایمان لائے، تم نے مجھے دیکھا، وحی کا نزول دیکھا، لیکن وہ لوگ بڑے بہتر ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، وحی کا نزول دیکھیں گے نہیں، غیب پر ایمان لائیں گے. اور غیبی تصدیق کرنا، ایمان لانا، اس کے حوالے سے میں نے بڑے اختصار سے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر واقعہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشی منڈی سے گھوڑا خریدا، سودا طے ہوا. حضرت گھوڑے والے کو فرمانے لگے میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس کی رقم ادا کروں. حضرت تیزی چلنے لگے تاکہ میں رقم کا بندوبست کروں، اس کے حوالے کروں، گھوڑا لے لوں. وہ ذرا پیچھے رہ گیا، کچھ بندے ملے،
ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سودا کیا ہوا. وہ آواز دینے لگا جب ان لوگوں نے پیسے ذرا زیادہ لگائے. اللہ کے بندے اگر گھوڑا خریدنا ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں بیچنے لگا. نبی مکرم علیہ السلام رک گئے. آپ نے فرمایا بھائی تیرا میرا سودا تو فائنل ہو چکا ہے، میں پورے ساتھ جا رہا ہوں رقم ادا کرنے کے لیے. کہنے لگا نہیں کوئی سودا نہیں ہوا. انکاری ہو گیا. لوگ جمع ہوئے تو کہنے لگا ہلم شہیدا، کوئی گواہ لاؤ. اب اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام کا اور بائے کا سودا ہوا تو حضرت خزیمہ بھی یہ آواز سن کر جمع ہونے والے لوگوں میں وہ بھی جمع ہوئے. جب اس نے گواہی مانگی، گواہی دو. فقال خزیمۃ بن ثابت انا اشہد انک بایعتہ. حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں، حضرت خزیمہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا سودا کیا ہے. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ. نبی علیہ السلام حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا بما تشہدو. دوسری روایت میں لما تشہدو کے لفظ ہے. بما تشہدو، خزیمہ تو کیسے گواہی دے رہا ہے جبکہ تو سودا کے وقت موجود نہیں تھا. اب حضرت خزیمہ کے الفاظ وہ بھی اپنے ذہن نشین کرے اور آج کے نام نہاد مسلم کا رویہ اور ایمان بھی سامنے رکھے. جب قرآن پاک میں، حدیث پاک میں مومنین کو بشارتوں کے اخبار ملتے ہیں، خبریں ملتی ہے، ہر کلمہ کو بڑا خوش ہوتا ہے میں بھی مومن ہوں، یہ میرے لیے بھی بشارت ہے، وہ بھی میرے لیے، وہ بھی میرے لیے. سب سے پہلے خود کو دیکھ لو میں مومن ہوں بھی یا نہیں، مجھ میں ایمان کی شرطیں موجود بھی ہے یا نہیں. خود کو پہلے دیکھو. میں یہ نہیں میں مایوس میں کسی کو کرتا، لیکن میں خوش فہمی میں بھی کسی کو مبتلا نہیں کرتا. خوش فہمیاں دور کرو، خود میں خوش رہنا. میں مومن ہوں، مومن ہوں، مومن ہوں. خوش فہمی. حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مل گئے. موجود نہیں تھے سودا کے وقت، گواہی دے دی. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اللہ کے نبی سے سودا کیا ہے گھوڑے کا. گواہی مل گئی، سودا مکمل ہو گیا. لیکن ادھر نبوت ہے، اللہ کے نبی ہے.
نبوت کی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے، جب بھی کوئی کام غلط ہو نبی خاموش نہیں رہتا، کیونکہ نبی کا خاموش رہنا تقریری حدیث ہے، لوگوں کے لیے حجت دلیل ہے۔ پیغمبر بول پڑے بیما تشہدو، خزیمہ تو کیسے گواہی دے رہا ہے، تو نے کیسے گواہی دی جبکہ تو سودا کے وقت موجود نہیں۔ اب حضرت خزیمہ کا ایمان بالغیب اس پہ غور کرے، فرماتے ہیں بے تصدیق کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں نے آپ کی تصدیق کے ساتھ تصدیق کر دی جب آپ نے فرما دیا میرا سودا ہے تو اسے میرا سودا ہوا، مجھے یقین ہو گیا، عین الیقین ہو گیا، یقین ہو گیا، یقین ہوا یہ بندہ غلط ہو سکتا ہے، آپ غلط نہیں، آپ سچے ہیں۔ میں نے آپ کی تصدیق کے ساتھ تصدیق کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی لفظ آتے ہیں یہ تو معمولی چیز ہے، اللہ کے نبی آپ نے اس سے بڑی بڑی چیزیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا جنت بھی ہے، آپ نے فرمایا دوزخ بھی ہے، آپ نے فرمایا قیامت برپا ہوگی، کیونکہ مکہ کے مشرک قیامت کو نہیں مانتے تھے، جس طرح آج بھی بت پرست ہندو آخرت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ مرتا ہے اس کی روح کسی دوسری چیز میں آ جاتی ہے، پھر وہ مرتی ہے، پھر اس سے چھوٹی چیز میں آ جاتی ہے، وہ بھی قیامت جنت دوزخ کو نہیں مانتے، مکہ کے مشرک بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، وہی تھے جو پہلے قیامت کو نہیں مانتے تھے، جنت دوزخ کو نہیں مانتے تھے، لیکن اب بڑے بڑے سردار انہیں ہٹاتے ہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں۔ ان کا ایمان اتنا پختہ ہوا، یہ سب سے آبا کہنے لگے تو جھوٹے ہو، اللہ کے نبی جو کہتے ہیں سچ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں نظر آئے نہ آئے جو پیغمبر نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ میں 2 حدیثیں میں نے پیش کی تھی، جو ایمان بالغیب لائے، یعنی بغیر دیکھے کے ایمان لائے، کہاں سے؟ کتابوں سے پڑھ کر، علماء سے سن کر، تحقیق کر کے ایمان لے آئے، یقین پختہ یقین کے ساتھ اللہ کے نبی کے فرمودات، آپ کے طریقہ کار کو دل کے یقین سے ماننے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اور اس کی تعریف پھر اللہ کے نبی نے کیا کی؟ اللہ کی وحی سے فرمایا فجعل رسول اللہ شہادت خزیمۃ بشہادت رجلین۔ سن نبی داؤد سن نسائی مسند احمد کی روایت، آپ نے اعلان کر دیا آج کے بعد ہر بندہ گواہی دے گا، اس ایک بندے کی ایک گواہی ہوگی، کسی کیس میں، کسی مقدمہ میں اس کی ایک گواہی ہوگی، لیکن خزیمہ جس مقدمہ کے جس بات میں گواہی دے گا، اس اکیلے بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ کیوں ہوا؟ یہ بھی تو انسان تھے،
یہ بھی تو صحابی تھے، اس لیے اللہ کو ان کی آداب پسند آئی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کا ایمان ایک سیمپل نمونہ بنے کہ جو غیبی ایمان لائے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا ہاں بہترین وہ لوگ آئیں گے جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھا نہیں، میری احادیث سنیں گے، پڑھیں گے، تحقیق کر کے پختہ دل سے اس کو مانیں گے، عمل کریں گے۔ اب ذرا یہ تو ایمان بالغیب کا واقعہ میں نے عرض کر دیا، اب آج کے مسلمان کا ایمان جو ہر وقت دعویٰ کرتا ہے میں مومن، ان کے ایمان کی حالت یہ ہے جب اللہ کے نبی کی احادیث ان کے سامنے بحوالہ پیش کی جائیں کہ دیکھو یہ حدیث پڑھو، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا طریقہ، اب اللہ کے نبی کا فرمان بھی سن لیا، طریقہ بھی سن لیا، اسے پسے پشت ڈالا، اپنے آئمہ کی بات کو اہمیت دی، اپنے پیروں کی بات کو اہمیت دی، اپنے درویشوں کی بات کو اہمیت دی، جبکہ اللہ دور نہ جائے، صرف نماز کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آئے، منتخب انتہائی مسائل دیکھ لے، چلے ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، انتہائی یعنی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں موٹے موٹے مسئلے، ان پر ہی غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز صفوں کو برابر کرو، صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا من تمام الصلاۃ نماز کی تکمیل سے ہے، یعنی اگر صفیں برابر ہوئی نماز مکمل ہوئی، اگر صفیں برابر نہیں نماز مکمل ہی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الآداب 723 نمبر یہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری مسلم وہ کتابیں ہیں جن پر امت کا اجماع ہے کہ جو باسند روایات اس میں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے۔ باسند، میں لفظ باسند کا بول، کیونکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مسئلے حل کرنے کے لیے جب کسی حدیث کے اوپر باب باندھا اس میں بغیر سند کے بھی کئی احادیث لائے۔ امت کا اس پر اجماع ہے، امت کا اجماع اس پر ہے کہ جو باسند روایات آئیں بخاری میں مسلم وہ صحیح ہے، جو بے سند ہیں ان کی اگرچہ سند دوسرے محدثین نے بیان کر دیے، مثلا امام بخاری نے ایک روایت بیان کی باب میں بغیر سند کے، امام ابو داؤد نے اس کی سند بھی بیان کر دی اپنی سنن ابی داؤد میں، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں اور مستدرک حاکم میں تو بہت ساری احادیث۔ اللہ اکبر۔ حضرات بخاری کی روایت پیش کر دی، پھر دوسری روایت بخاری کی 725 نمبر اسی صفحہ پر ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری۔ قال انس وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه۔ حضرت انس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، صفے میں لانو، مل جاؤ، فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مل جاؤ کیونکہ میں اپنی پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا، اور آج کئی مرتبہ میں عرض کرتا ہوں آج کئی حدیثوں کو سمجھنا مشکل نہیں رہا
سائنس نے بڑی بڑی چیزوں کی تائید کر دی، دلیل نہیں تائید کر دی کہ یہ نبی علیہ السلام کی بات درست ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں چھوٹی ہو بڑی ہو فرنٹ پہ شیشہ لگا ہوتا ہے، آئینہ ہے، ڈرائیور سامنے اس کی نظر ہے، روڈ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک جھلک شیشے میں دیکھ کر پیچھے ساری گاڑی میں بیٹھی سواریوں کو دیکھتا ہے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے بھائی آرام سے بیٹھے میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے تیری نظر تیری آنکھیں تو آگے ہیں، تو پیچھے کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا شیشہ۔ یہ بندے کی سائنس، بندے کا آگے دیکھنا، بندے کی نگاہ آگے ہو پیچھے سے بھی دکھا سکتی ہے، تو اللہ کی قدرت تو اس سے کئی گنا زیادہ غالب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے ہر صحابی دوسرے صحابی کے قدم سے قدم ملاتا، کندھے سے کندھا ملاتا، اب اللہ کی نبی کی حدیث پیش کی جاتی ہے، حوالہ بھی اس کے کتاب کا دیا جاتا ہے، جس کے میں سے بخاری میں کوئی روایت ضعیف نہیں، ساری صحیح ہے، تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آج کے مسلمان کا یہ حال ہے، سنی سنائی باتیں قدم سے قدم لاؤ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر لاؤ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا اس کو کہتے ہیں ایمان مل گئے؟ اس کا نام ہے ایمان مل گئے؟ میں اپنی بات کروں، کسی خطیب کی بات کروں، اختلاف کرو، تمہارا حق ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کی حدیث بیان کروں، صحابہ کا ایمان بیان کروں، جس کے بارے سورہ بقرہ میں رب العالمین نے فرما دیا اس طرح ایمان لے آؤ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ صحابہ نے غیبی ایمان لائے۔ حضرت خزیمہ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں گواہی نہیں دیتا کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا، اس نے کہا نہیں موجود کوئی بات نہیں، آپ نے کہہ دیا حق ہے۔ آج کے مسلمان کو بھی چاہیے ایسے غیبی ایمان لائے۔ ٹھیک ہے میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، سب بندی کرتے ہوئے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں کتابوں سے پڑھتا ہوں سنتا ہوں، بغیر دیکھے ایمان لاؤں۔ اس کی اللہ بھی تعریف کرتا ہے، سنے نبی بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہے ایمان مل گیا۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں سبو صفوفکم وحادوا بین مناکبکم وشدوا الخلل ولینوا فی ایدی اخوانکم ولا تذروا فرجا للشیطان۔ نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا صفوں کو برابر کرو، کندھوں کو برابر کرو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، وَسُدُّ الْخَلَالَ درمیان میں جو خالی جگہ ہے خلال خالی جگہ، ایک نمازی دوسرے نمازی کے درمیان خالی جگہ، شدو اس کو بند کرو۔ یہ لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں چیز کا سد باب کرو، سد باب سین دال سدا یا سدو، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بند کرنا، فلاں چیز کا سد باب اس کا دروازہ بند کر دو، سدو بند کرو، الخلل خالی جگہ، ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بند کرو۔ آگے پھر وضاحت آ گئی اس کی، اور فرمایا وَلَا تَذَرُوا اور نہ چھوڑو فرجا
شغاف خالی جگہ، شغاف خالی جگہ نہ چھوڑو. کہا للشیطان، شیطان کے لیے. اب ذرا غور فرمائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا شیطان کے لیے فرجان خالی جگہ نہ چھوڑو، شغاف نہ چھوڑو. ایک نمازی دوسرے نمازی کے درمیان شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ نہ چھوڑے. فرمایا شیطان کالی بکری کا بچہ، یہ ڈانٹ پلائی نبی علیہ السلام. شیطان کالی بکری کا بچہ، جس طرح ہم نے بعض دفعہ کسی کی کوئی غلطی پر اس کا برا لقب دے کر فلانا 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 ٹکڑا اور یہ کہا. اس طرح عربی محاورہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو ٹانگ پہناتے ہوئے فرمایا شیطان کالی بکری کا بچہ اس خالی جگہ میں فرجات میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ان دونوں نمازیوں اور دوسرے نمازیوں کے دلوں میں خیالات وسوسے پیدا کرتا ہے. خیالات وسوسے، خیالات وسوسے نمازیوں کے مابین. اب یہاں کئی بعض کے دل میں ایسا سوال بھی پیدا ہو، ایک بندے کی غلطی ہے دوسروں کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ اصول ہے بھائی، بعض چیزوں میں اصول ہے. یہ میں مانتا ہوں غلطی جس کا گناہ ہو اسی کو سزا، لیکن گناہ کے اثرات دوسروں پر بھی بڑھتے ہیں. خاندان میں ایک بندہ غلطی کرتا ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو اچھا کرو، وضو اچھا کرو. جو نمازی اچھا وضو نہیں کرتے، وضو میں کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس کے اثرات امام پر پڑتے ہیں، امام بھول جاتا ہے. اب دیکھو اثرات پڑے یا نہ پڑے، سزا تو اسے ملے گی گناہ کرنے والے، لیکن اثرات گناہوں کے دوسروں پر بھی پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میں نے عرض کر دیا اللہ کے لیے خدا کا واسطہ یہ غلطیاں چھوڑ دو. مسلکوں کی ضد میں، فرقوں کی ضد میں، سنی سنائی باتوں کی ضد میں آ کر یہ غلطیاں چھوڑ دو. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ. ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے فرمایا قدم، فرمایا صفوں کو ملا لو، آپس میں مل جاؤ، خلال بند کر دو، وگرنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلافات پیدا کر دے گا. اب آئی بات، کچھ لوگوں کی حد درمی ضد سے لوگوں کے دلوں میں اختلاف ہو جائیں گے. سب بندی کی اتنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فصل صفا فصلہ اللہ، جو صف کو جوڑے اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑے گا. ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑے اللہ اسے اپنی رحمت سے توڑے گا. یہ ہے جوڑنا، یہ ہے توڑنا. ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے مابین قدموں میں کندھوں میں خالی جگہ چھوڑنا، یہ سب کو توڑنا ہے. یہ میں نے عرض کر دیا ایمان بالغیب. آگے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. نبی مکرم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، سفر معراج سے واپس تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں ان الناس لما كذبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اسري به الى المسجد الاقصى. نبی علیہ السلام نے
سفر معراج کی شروع آپ نے لوگوں میں بیان کیا. آج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا، شام کے علاقہ میں گیا، وہاں سے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں نے فلاں فلاں فرشتے سے ملاقات کی، فلاں انبیاء سے ملا. نبی علیہ السلام نے جب بیان کیا، لوگوں نے کفار نے تو تکذیب کرنی ہی کرنی تھی، انہوں نے تو جھٹلانا ہی جھٹلانا تھا. افسوس کئی نئے مسلم بھی پھر گئے. یہاں ایمان کا پتہ چلنا تھا. جو دین کو، اسلام کو اپنی عقل کی کسوٹی پر رگڑتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو آپ بیان کر رہے ہیں لیکن عقل نہیں مانتی. وہ بھی کہنے لگے عقل نہیں مانتی. فرق تھا جو عقل کو، دین کو عقل پر، عقل کی کسوٹی پر رگڑتے تھے وہ بدنصیب. جو کہتے تھے دین ہماری عقل کے تابع نہیں، دین اس طرح نہیں جس طرح ہماری عقل کہے، جن کا یہ ایمان تھا دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کہے، جن کا یہ ایمان تھا انہوں نے کیا کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا اگر کوئی بندہ کہے میں رات کے وقت مکہ سے نکلا، رات کے بھی کچھ حصہ میں مکہ سے نکلا، بیت المقدس گیا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا، جنت دوزخ دیکھی، ملائکہ سے ملا، انبیاء سے ملاقات کی، کیا ابو بکر تم مان لے گا؟ ابو بکر جس نے دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پر نہیں جانچا، ابو بکر کہنے لگے لَإِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ صَدَقَ إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ أَصَدَّقَ أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ. فرماتے ہیں اگر اور کوئی بات کہے گا نہیں مانوں گا، اگر یہ بات حضرت محمد نے کی ہے پھر میں مانتا ہوں، پھر میں تصدیق کرتا ہوں. کیوں؟ اس سے بڑی باتوں کی تصدیق میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں. جو آسمان سے خبریں آتی ہیں ہمارے محمد ہمیں سناتے ہیں، میں سب مان چکا ہوں. یہ ہے ایمان. ابھی حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے کچھ نہیں سنا معراج کے متعلق، کسی نے آ کر خبر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایمان پہ دھیان دیکھے، فوراً مان گئے. حالانکہ بیان کرنے والے نے اللہ کے نبی کا نام بھی نہیں لیا، لیکن ابو بکر نے کہہ دیا اگر اور کو کہے تو نہیں، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پھر میں مانوں گا، کیونکہ میں اس سے پہلے اس سے بڑی آسمانی خبروں کی تصدیق کر چکا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. پھر آپ جانتے ہیں جنہوں نے ایمان بالغیب لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کتنی عزت نصیب فرمائی اور قیامت کے دن ان کے کتنے درجات بلند ہوئے. حضرت ابو بکر کا ایمان بالغیب میرے قرآن کے لیے نمونہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سے
صحابہ ایمان لائے پھر تو ہدایت یافتہ ہو۔ حضرت ابو بکر نے ابھی نبی علیہ السلام سے سنا نہیں اور کسی نے خبر دی، محمد نے یہ کہا، انہوں نے تصدیق کر دی۔ اور ہمارے لیے بھی ان کا ایمان نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ جب باحوالہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی جائے، آپ کی سنت طریقہ بیان کیا جائے تو ہم یہ کہیں حوالہ دے دو، تحقیق بتا دو یہ بات صحیح تو نہیں، جب تحقیق ہو گئی یہ بات صحیح ہے پھر ہم نے بیان کرنا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ یہ نہیں ہمارا مسلک نہیں کہتا، ہمارے فرقے میں ایسا عمل نہیں۔ چھوڑو فرقوں کو، شریعت فرقوں کا رد کرتی ہے، ایک جماعت کی تعریف کرتی ہے جو کتاب و سنت کے ساتھ چپٹی ہے، ایک جماعت۔ اب اس پر غور فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی حضرت صاحب صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال الناس يؤمرون ان يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ فرمایا لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، نبی پاک کے زمانہ میں پیغمبر کی طرف سے حکم دیا جاتا کہ رکھے الرجل آدمی الید الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ کو علی ذراعہ الیسری، اپنی بائیں ذراع پر، فی الصلاۃ، نماز میں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، کتاب الاذان حدیث کا نمبر 740۔ اب حدیث میں غور کریں، ایک صحیح بن خزیمہ کی مثال ہے، پھر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ صحیح بن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد ثم وضعهما على صدره۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے اپنے یدہ الیمنی، دائیں ید کو رکھا کہاں، علی ظہر کفہ الیسری، بائیں ہتھیلی، کف ہتھیلی، یہ ہے اعلی ثابت انگلیاں، یہ ہے ہتھیلی، ہتھیلی کی ظہر پشت پر، یہ ہے پشت پر، یہ ہے کف کی پشت ظہر۔ فرمایا اپنے دائیں ید کو رکھا بائیں ہتھیلی کی پشت پر، یہی بس نہیں، والرسل، یہ ہاتھ ہتھیلی کی پشت پر بھی آیا، رسل پر بھی آیا، والساعد، ساعد پر بھی آیا، ثم وضعهما على صدره، پھر دونوں کو اپنے سینے پر رکھا۔ صحیح بن خزیمہ یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ اصل درجے کو پہنچ دیا۔ اب کف کا میں نے معنی کر دیا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ اب کف کے آگے یہ جو ہم جسے کہتے ہیں گوٹ، یہ گوٹ، یہ جو جوڑ ہے، جوڑ کو کہتے ہیں رسم، ہماری زبان میں سے کہتے ہیں کلائی۔
عام طور پر ہم کلائی یہاں سب بول جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب کلائی نہیں، کلائی یہ ہے، یہ کلائی جہاں نبض دیکھی جاتی ہے نا، یہ نبض کے ساتھ جو جوڑ ہے اس کو کہتے ہیں روسب، عربی میں، ہماری زبان میں کلائی۔ اللہ آگے ہے الساعد، الساعد جب آپ نے اپنا ید رکھا کہاں؟ کف کی پشت، آگے آ گیا رسل، آگے آ گیا ساعد، تینوں آپ کے ید کے نیچے آئے۔ اب پوری طرح آپ نے غور کر کے سننا، انشاءاللہ آپ کو بات کی سمجھ آئے۔ اب سائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جوڑ ہے، میں نے اس کو کلائی کہتے ہیں، کلائی، اصل کلائی یہ کلائی نہیں۔ اب کلائی سے لے کر مرفق، عربی میں یہ مرفق ہے، ہماری زبان میں کوہنی، یہ جوڑ سے لے کر کوہنی تک یہ ساعد ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ساعد۔ آگے ہے کوہنی سے لے کر کندھے تک، یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں العضد، عین ضاد دال، عضد، اس کو کہتے ہیں عضد۔ اب آ گیا ید، کہ ید کس کو کہتے ہیں؟ ید سیاق و سباق کے اعتبار سے پہچانا جائے گا۔ کبھی ید صرف ہتھیلی کو کہا جاتا ہے، کبھی ید رسک سمیت ہوتا ہے، کبھی ید کوئی سمیت بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 پڑھے، وہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو دو کوڑیوں تک۔ اب ید کا لفظ کوڑی تک آ گیا، یہاں تو کہ 3 چیزیں آئی ہیں، یہاں ہے سیاق و سباق، یہ ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا نا، سیاق سباق، سباق ہوتا ہے پچھلا، اس لفظ سے پچھلا، سیاق کے سے اگلا۔ اب آپ سارے لفظوں کو سامنے رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا ید، اگر کوئی کہے کہ ہتھیلی تھی تو اکیلی ہتھیلی تو 3 چیزوں کو کور کر ہی نہیں سکتی، 3 چیزوں کو کور نہیں کر سکتی، 3 چیزیں آئیں گی۔ نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں پر اپنا ید رکھا، کف کی پشت، آگے آ گیا رشد، یہ جوڑ، آگے آ گیا ساعد، جوڑ سے کوڑی تک۔ اب یہاں پر اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے اس سے مراد یہ انگلوں سے لے کر کوڑی تک، اب یہ ہے۔ اب اس کو لے جو بخاری میں بھی یہی لفظ ہے، صحیح میں خزیمہ میں بھی۔ اب اس کو لے جو ناف کے نیچے، ہاں خطیب کی اجازت سے مقتدی سامنے کو شرکت کر سکتا ہے، یہ حدیث میں لفظ ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا تھا نا، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا نہیں، تھکاوٹ پڑا، بولا تھا نا خطبہ جمعہ، ویسے بولنا جائز نہیں۔ اب میں خطیب آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنا ہاتھ اٹھائیں دائیں، اٹھائیں سارے اپنا ہاتھ، سارے اپنا ہاتھ اٹھاؤ دائیں، لگاؤ اس پر، بائیں 3 چیزوں پر آپ نے رکھنا ہے، سارے رکھو بھائی، نہیں میرے بھائی سارے رکھو، سارے، میں سمجھانا چاہتا ہوں سارے رکھو، یہ کف، یہ رسل، یہ سائے، اس پر اپنا یاد رکھو جی، رکھیں سارے رکھیں۔ اللہ کے بندوں، جمعہ تربیت کے لیے ہوتا ہے، چسکے کے لیے نہیں، رکھیں سارے۔ وہ سویا ہوا دماغ کا ساتھ بھائی، اس کو جگائے، جگا دے بیٹا، اٹھے، اپنا دایاں ہاتھ بائیں 3 چیزوں پر رکھنا ہے، کف کی پشت اور یہ جو رسل اس پر، سائے پر۔ اب اس کو ناف کے نیچے لے جاؤ، ہاں ناف کے نیچے کھڑو، لے جاؤ، زور لگا، لیکن اوپر رہے، یہ نیچے نہ آئے، اوپر رہے، اس کے اوپر رہے، اس کے اوپر، یہ آپ کا ید اس کے اوپر رہے۔ اب اس کو کوشش کرو لے جاؤ ناف کے نیچے، لے جاؤ گے، اب فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ میں نے آپ کو لسان العرب،
عرب کی معروف لغت کی کتاب ہے لسان العرب، وہاں سے میں نے معنی بیان کی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے ایمان بالغیب کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اللہ کے نبی سے معراج کا واقعہ نہیں سنا، کسی نے آ کر بیان کر دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اور وہ کہے تو شاید میں نہ مانوں، لیکن محمد نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اگر میں کہوں میرے فلانے قدیم کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھو، بالکل نہ ماننا تمہیں اختیار ہے۔ میرے شیخ الحدیث کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھو، بالکل نہ ماننا تمہیں اختلاف کا حق ہے۔ لیکن اگر میں کہوں اللہ کے نبی نے، حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ذرا انگلیوں سے لے کر کونی تک ذرا، کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھو۔ جب میں کہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کا حوالہ بھی دیا، اب آپ کو نہ سوچنے کا موقع نہ سمجھنے کا موقع۔ اگر مومن ہو تو قرآن پاک سورہ نور کی آیت پر عمل کرو، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا۔ مومن لوگ ہیں جب اللہ کے نبی کا حکم سنے فوراً کہتے میں نے سن لیا، میں نے مان لیا۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ حوالہ بھی دے دیا، صحیح بخاری کی بات بھی کی، حوالہ دیا اور اللہ کے رسول کا حکم سنایا، میرا نہیں، کسی خطیب حدیث شیخ الحدیث کا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے پھر کوئی انکار نہیں، پھر میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے علاوہ کو کہے تو میں نہیں مانوں گا۔ اگر آپ کا باپ پہ توجہ فرماتے جانا، حضرت عمر بن خطاب ایمان بالغیب، ابھی میں تیسرے صحابی کی بات کرنے لگا ہوں جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ان کے ایمان کو اپنا سیمپل بناؤ، جس طرح انہوں نے اللہ اس کے رسول کو مانا تم بھی اس طرح مانو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمر بن سہیل نے شرائط بڑی کڑی رکھی، جو تمہارا بندہ ہم میں آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ اگر کلمہ پڑھ کے تمہارا پڑے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، ابو جندل ابھی جو میرا بیٹا آپ کے پاس ہے اسے واپس کرو، فلاں اس طرح تو مکہ داخل نہیں ہوگے، آئندہ سال آؤ گے، 3 دن تک ٹھہرو گے چلے جاؤ گے۔ اتنی کڑی شرطیں رکھی، نبی علیہ السلام سب مانتے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جذبات والے تھے، پختہ ایمان والے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں الست نبی اللہ حقا، اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ تو پھر آپ اتنی نبی کیوں دکھلا رہے ہیں، کیوں ایسی شرطیں مار رہے ہیں؟ ہائے اب یہاں آئے گا ایمان کا مزہ۔ حضرت عمر کی سوچ غلط نہیں تھی، سوچ بڑی اچھی تھی، جذبات تھے کہ ہم سچے ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں، اور یہ مشرک اتنی کئی شرطیں ہمیں بنا رہے ہیں، اتنی ٹف شرطیں، اور ہم مانتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر دلیری دے رہے ہیں حضور نہ مانے، لیکن آگے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلا عمر کیوں نہیں، میں اللہ کا نبی سچا ہوں، حق پر ہے۔ فقال انی رسول اللہ،
میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، جو اللہ کا آرڈر آتا ہے وہی میں کرتا ہوں۔ وَلَسْتُ عَاصِيَهُ وَلَسْتُ عَاصِيهِ، میں اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتا۔ وَهُوَ نَاصِرِي، عمر کا رہا وہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب میں بڑا پچھتایا، بڑا نادم ہوا، میں نے اللہ کے نبی سے اتنی جھوٹ کے سوال کر دی، اتنی جسارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جسارت والے سوال کر دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت سے معذرت بھی کرنے لگے، اپنے کیے پر پچھتاوا بھی بڑا، حالانکہ ان کی باتیں ٹھیک تھی۔ جبھی اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں خود نہیں کر رہا، اللہ کی وحی سے کر رہا ہوں، حضرت عمر اسی وقت خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی پر ایمان یقین کر لیا، میرے جذبات اپنی جگہ، اللہ کے نبی جو کر رہے ہیں جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب ہماری باری آئی، کتابیں بڑی پڑھی ہیں مجھے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں کوئی ایک کتاب دکھا دو جس حدیث کی کتاب میں ایک ہی شخص دکھا، حتیٰ کہ اجزاء بھی کثرت سے ایک حدیث کی کتاب صرف دکھا دو، صرف ایک، جس میں رکوع جاتے رکوع اٹھتے وقت نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا ذکر نہ ہو، صرف ایک ہی کتاب دکھا، صرف ایک۔ کوئی تحریف کرے تو کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے مسند حمیدی میں تحریف ہوئی ہے، مجھے پتا ہے مسند ابی عوانہ میں تحریف ہوئی ہے، تو علماء کرام نے بڑی محنت سے کلمی نسخے منگوائے، ان کی فوٹو لگا کر کتابیں شائع کی، یہ دیکھو تحریف ہوئی، تبدیلی کی گئی لفظوں میں، وہ سامنے آ گئے۔ جس طرح ابن ابی شیبہ میں تحت السرہ کی تحریف ہوئی، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ایک نماز تو بڑی دور کی بات ہے، حضرت کی ایک رکعت بھی رفع الدین ان رکوع کے بغیر دنیا کا کوئی بندہ صحیح سند سے ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت بھی رفع الدین کے بغیر پڑھی ہو، ایک رکعت بھی۔ اتنے دلائل کے باوجود ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے۔ مولوی صاحب تسی ٹھیک کرتے ہو گے گلا، ساڈے مولوی کہندے نے نہیں۔ اب کہاں گیا ایمان؟ ایمان میں غیب تو یہ تھا، ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں رات کے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مکہ سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پھر کے آیا، مان لے گا؟ اور وہ کہے نہیں مانوں گا، محمد کہے تو مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ایمان۔ ہم بات کہیں کہ ہمارے مولوی کہتے ہیں نہیں، مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں پر نبی یعقوب کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹیاں کھا کے جو سکو۔ اور بھائی میں کہتا ہوں، میں بھی جو تمہیں کہتا ہوں، میں ہر تقریباً ہر جمعہ کو دعوت دیتا ہوں، کیسے نکالیں آئیں، میری تقریر نکال ہے، سنیں، وہ نکال لے کر آئیں۔ مولوی صاحب نے آپ نے باتیں بیان کیا، حوالہ دو لائبریری مسجد میں آگے، جب یہاں کر دے چاہے میں حوالہ دو، تحقیق کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو اکثر احباب نے گم سم پکڑی ہوئی ہے نا کہ دین کے معاملہ میں ہم نے تحقیق کرنی ہے، جہاں ہمارے باپ دادا جس طرح دین پر چلے ہمیں اسی طرح ماننا، اسی طرح چلنا ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن حکیم غلط نہیں ہو سکتا،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی یا اللہ کا دردناک عذاب آ جائے گا۔ دنیا میں بھی پکڑو، چلتے چلتے یار پتہ ہی نہیں لگا اچانک موٹر سائیکل پھسل گئی، یار پتہ ہی نہیں چلے اچانک کی مصیبت آ گئی۔ اسی طرح ہوگا جب ہم اللہ کے نبی کے فرمودات اور طریقوں کو قبول کریں گے، یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، قیامت کو سخت عذاب۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالغیب لانا اور ایمان بالغیب لانا، ایمان بالحاضر بھی لانا، غیب بھی لانا، یعنی میں نے سابقہ جمعہ میں عرض کیا تھا، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے ایمان۔ عقیدہ کہتے ہیں دل میں پختہ یقین رکھنے کو اور پختہ یقین کے ساتھ عمل کرنے کو کہتے ہیں ایمان۔ دل میں پختہ یقین رکھنا ہے کہ ہم نماز اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا، پھر اس طریقے سے پڑھنا۔ لوگ تمہیں کہیں گے تو فلانا ہو گیا ہے، تو فلانا بن گیا، بھابی بن گیا، فلاں بن گیا۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگوں نے قبر میں تمہارے کام نہیں آنا، لوگوں نے قیامت کو تمہارے کام نہیں آنا، تمہارے کام آنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کام آنا۔ چھوڑ دے لوگوں کی باتوں کو۔ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہے، ہم بھی معاشرہ ہے، ہم معاشرے میں نہیں رہتے، لوگوں میں چلتے پھرتے نہیں۔ جو پہلے توحید ہیں، جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ معاشرے میں چلتے نہیں، کریں گے باتیں ہی دو چار دفعہ چھوڑ دیں گے۔ لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل ہے، جنگل، وہاں آباد تھے، بیمار ہو گئے، بیوی رونے لگی۔ کیا ہوا تجھے؟ حضور میں سے یہ رو رہی ہوں، جنگل میں ہوں، آپ کی وفات ہو گئی، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں، میں تمہیں کفن دے دوں، میں کیسے آپ کو دفناؤں گی، کیسے دفناؤں گی، کیسے قبر کھودوں گی، پھر میں کیسے رہوں گی؟ ہائے ایمان کی بات۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھبرانا، رونا، خوش ہو جا۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، ایک نفر سے کہا تھا، نفر 3 سے غالباً 9 تک، اور عام لوگوں نے اس کا منع 3 کیا۔ 3 بندے تھے، تینوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا، نبیوں میں شامل تھا، لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِّنكُمْ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ، ایک تم میں سے ایک بندہ جنگل میں فوت ہوگا۔ فرمایا وہ جو دوسرے تھے نا میرے ساتھی، وہ 2 بستیوں میں فوت ہوئے، لوگوں میں فوت ہوئے، تو آج میں ہی جنگل میں ہوں۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وہ جنگل میں فوت ہوگا، یشہدہ اصابۃ من المؤمنین، اس کے پاس مومنوں کی ایک جماعت آئے گی، وَلَيْسَ مِنْ أُولَٰئِكَ النَّفَرُ أَحَدٌ، وہ جتنے تھے نا نفر والے میرے ساتھی وہ فوت ہو گئے، میں ہی اکیلا ہوں۔ فرمایا تھا جماعتوں کے پاس آئے گی، فرماتے ہیں واللہ ما کذبت ولا کذبت، اے میری بیوی اللہ کی قسم میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، جس سے میں نے سنا اس نے بھی غلط نہیں کہا، اللہ کے نبی۔ اب آپ تو غور کریں، پیغمبر کی بات پر کتنا پختہ یقین کہ تو کیوں رو رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا ایک بندہ تم میں سے جنگل میں فوت ہوگا اور مومنوں کی ایک جماعت آئے گی، اس کے کفن دفن جنازے کا انتظام کرے گی۔
حضور کہاں سے آئیں گے لوگ؟ اور بھائی اور بیگم جا کر دیکھو راستے میں گئی ٹیلے پر چلی دیکھا کچھ پھر آ گئی کیونکہ یہ بیمار تھے پھر گئی رونا میں جو کہہ رہا ہوں جس سے میں نے سنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں ان کی زبان سے غلط نہیں نکلتا آئے گی جماعت ابو ذر کہاں سے آئے گی حجاج لوگ تو چلے گئے جو حجی حج کر کے آتے وہ تو چلے گئے اب راستے خالی ہو گئے نہیں آئے گی جماعت میرا اللہ کے نبی کی حدیث پر یقین ہے جماعت آئے گی جماعت بھی مومنوں کی ہوگی آگے وہ دور سے غبار نظر آیا ابو ذر کچھ بندے آئے قریب آئے اور میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے بیگم دھوڑی اللہ کے بندو یہاں جنگل میں ایک اللہ کا بندہ فوت موت کے قریب ہے آئے اس کے جنازے کا دفن کفن کا انتظام کرے کون ہے وہ بندہ ابو ذر کو سے یہ رسول ہاں بول تھوڑے جلدی سے جا کر سلام کیا ابھی ان کی رمق باقی تھی یعنی کچھ سانس تھے باتیں کر رہے تھے حضرت ابو ذر نے یہ حدیث ان کو بھی سنائی تو ابو ذر نے کہا سنو یہاں ایک اور بھی بات سنیں ان کا زہد کا یہ عالم تھا کہنے لگے میں فوت ہو جاؤں میرے فوت ہونے کے بعد میرے کپڑوں میں سے دیکھنا کفن کے لیے اگر مکمل نہ ہو تو میری بیوی کے کپڑوں میں سے دیکھ لیں پھر بھی مکمل نہ ہو تو میں سے وہ بندہ مجھے کفن نہ دے جو گورنمنٹ کا نمائندہ ہو خواہ وہ چھوٹا قاصد ہو خواہ بڑا کوئی وزیر ہو تو میں سے جو بھی کوئی گورنمنٹ کے متعلق ہے وہ مجھے کفن نہ دے ایک انصاری صحابی تھے صرف وہ اکیلا نوجوان تھا جو گورنمنٹ سے آزاد تھا باقی سب گورنمنٹ کے ذمہ دار تھے کہا مجھے کفن ہو دے میں ہوں میری والدہ نے سوتی کپڑا خود ہاتھ سے بن کر جو مجھے 2 کپڑے دیے میں کیسے آپ کو کفناؤں گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وفات پا گئے پھر ان مومنین کی جماعت نے ان کو کفنایا جنازہ پڑا دفنایا بات یہ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم کے صحابہ کا اللہ کے نبی کی حدیث پر کتنا یقین تھا وہ کہتے تھے سارے غلط ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں تو میں نے ایک حدیث ابھی تو بہت سارے واقعات تھے ٹائم کی شارٹنگ کے وجہ سے میں نے خطبہ اختتام کرتا ہوں تو آخر پہ یہ عرض کرتا ہوں صحابہ کی ایمان کا یہ عالم جن کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے سیمپل بنایا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اتَّقَوْا میرے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے اس طرح یہ ایمان لائیں گے پھر یہ ہدایت یافتہ ہے وگرنہ نہیں اور صحابہ کا ایمان میں نے عرض کیا نا عقیدہ دل میں پختہ یقین کو کہتے ہیں ایمان پختہ یقین سے عمل کو کہتے ہیں اگر ہماری نمازیں نبی مکرم علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق نہ ہوں تو ہمارا ایمان نہیں ہم کہیں کہ ہمارا فرقہ یہ کہتا اسلام کا یہ کہتا ایمان نہیں ایمان یہ ہے ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے صدقہ و خیرات ہمارا حج ہمارے نکاح ہماری طلاقیں تمام عبادات معاملات پیغمبر کے طریقہ کے مطابق ہوں یہ ایمان ہے اور ایمان بالغیب جو لائے گا اس کی اللہ نے بڑی تعریف کی پیغمبر نے بڑی تعریف کی اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بالغیب نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین